حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاریں نعمتوں سے نوازا، لیکن جب راحت سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کے مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اور اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو انہوں کو بڑے بڑے مچھلیاں نظر آنے لگی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب میں عمل کرو گے تم شکار سے کبھی بھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پہ اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹے لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کے بتائے ہوئے ترکیب میں ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو اس کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں نالیاں لگا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہمیں ہفتے کے دن شکار کرنا سے منع کیے، یہاں چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہیں، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہے ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کو بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کو بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان کو کہتے رہے کہ لوگ اللہ سے عذاب سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا تھا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم میں ہی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کی خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے مانگنے لگے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک سارے انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے، اسے دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندروں کے شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو سارے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں کی قوم سے جو ان رشتہ دار کے تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ دار کو پہچانا اور ٹھیک کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ ہی کھا پی کر نہیں سک رہے تھے، اور انہوں نے 3 دن کے بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ایسا بنا جیسا تم ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔